محمد وعجل فرجهم۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے، اس نے ہماری تمام تر کمیوں کوتاہی کے باوجود، لغزشوں خامیوں کے باوجود ہمیں اپنے دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں قرار فرمائی ہے، اور یہ کم احسان نہیں کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کے نام سے منسوب قرار دیا، ہمیں دنیا میں حسینی پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، اور وارث سے اہل بیت اطہار علیہ السلام وقت کے امام کے حضور جو صاحب عزا ہیں، اس مصیبت کا پرسہ در حقیقت وقت کے امام کے حضور پیش کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس خاندان کے وارث ہیں۔ ان کے حضور اپنی طرف سے تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم۔ اللہ کے نبی نے اپنی تعلیمات کے اندر مستند ترین احادیث میں سے حدیث ثقلین کے اندر قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دو ثقل تعبیر فرمایا، اور یہ دو ثقل اللہ کے نبی نے اس انداز میں بیان فرمائے کہ کہا کہ اگر کوئی ان دونوں سے تمسک کرتا ہے تو اس کی ہدایت میں کوئی شبہ، اس کی ہدایت میں کوئی تردد، کوئی تزلزل پیش نہیں آئے گا، ہمیشہ ہدایت کے اوپر باقی رہیں گے۔ یہاں پر گفتگو کی جاتی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان سے تمسک کریں، تو اس سے تمسک کا مطلب کیا ہوگا؟ قرآن کریم سے تمسک کیسے کیا جائے گا؟
اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تمسک کیسے کیا جائے؟ اب ظاہر ہے کہ ایک وہ تصور ہوتا ہے جو ہمارے ذہن کے اندر ہے، اور ایک وہ حقیقت ہوتی ہے جس کو نبی یا قرآن کریم ہم تک منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ معمولاً یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں پہلے سے اسٹرکچرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو ان اسٹرکچرز کے فلٹر سے گزار لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں بعض اوقات ہمیں مشکل پیش آتی ہے، بعض اوقات سمجھ تو جاتے ہیں، عمل کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو مثال کے طور پر جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اہل بیت اور قرآن کریم سے تمسک کریں، اس سے پوچھنا ہوگا کہ بھئی یہ جو تمسک تم نے اب تک اپنی زندگی میں کیا ہے وہ کیا تمسک تھا؟ مثلا قرآن کریم کو اموات کے چہلم اور برسیوں پہ پڑھ لینا، آیا یہ قرآن سے تمسک ہے؟ آیا مثال کے طور پر قرآن کریم کو کچھ حساس موقعوں کے اوپر برکت کے لیے استعمال کر لینا، آیا یہ تمسک ہے؟ اسی طریقے سے مثلا کوئی قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کریم کا حقیقی معجزہ ہے کہاں پر؟ کس چیز کو قرآن کریم کا معجزہ کہا جائے؟ گرچہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس سے وصل کرتے ہوئے انشاءاللہ مثلا قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت، ہم لوگ اپنے طور پہ یہ سوچتے ہیں، معمولاً ہم لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اس کا معجزہ ہے۔ اب آپ خود تصور فرمائیے، اگر مجھے انگلش نہیں آتی، شیکسپیئر کی فصاحت میرے لیے معجزہ بنے گی؟ بھئی مجھے انگلش آتی ہی نہیں ہے، اور میں شیکسپیئر کے جو بھی ڈراماز اس نے لکھے ہوئے ہیں ان کو اگر اردو زبان میں یا فارسی یا عربی یا فرینچ میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اس کی فصاحت و بلاغت مجھ تک منتقل کیسے ہوگی؟ ترجمے پڑھنے سے تو فصاحت سمجھ میں نہیں آتی، بلاغت سمجھ میں نہیں آتی۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی واقعاً قرآن کریم کو کما حقہ جانتا ہو تو شاید وہ سمجھ جائے کہ یہ جو قرآن کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کی فصاحت کتنی ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآن کریم کو نہیں جانتا ہے، یعنی عربی کو اس گہرائی کے ساتھ نہیں جانتا، جیسا کہ زیادہ تر ہم لوگ ایسے ہیں کہ بھئی اگر مثلا فرض کیجئے میں نے عربی سیکھ بھی لی ہے، تو مثلا میں کسی عرب کنٹری کے اندر گیا، وہاں پہ کچھ لوگ عربی میں بات کر رہے تھے، میں نے بھی عربی سیکھ لی، کیا یہ عربی اس فصاحت و بلاغت کو سمجھنے کے لیے کافی ہوگی جو قرآن کریم کے اندر ہے؟ یہ بالکل ایسی جیسے آپ مثال کے طور پر کینیڈا میں رہ رہے ہیں اور آپ کو انگلش آتی ہے، تو کیا جو انگریزی زبان کے ماسٹر پیسز ہیں ان کی ڈیپتھ کو آپ سمجھ پائیں گے اس انگلش سے جو آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے سیکھ لی ہے؟ ورنہ تو آپ سب لوگ انگلش لٹریچر کے ماسٹرز ہوتے، پھر اگر یہی ہونا تھا تو پھر آپ لوگ ماسٹرز ہوتے۔ ظاہر ہے کہ آپ نہیں کر پائیں گے اس طریقے سے۔ میرے کو تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، کم کیجیے گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم صرف ترجموں کے ذریعے سے فصاحت و بلاغت لینا چاہتے ہیں، ترجموں سے فصاحت و بلاغت نہیں آتی ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر فصاحت و بلاغت اس معنی میں جو ہم کہہ رہے تھے یہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے، قرآن کا معجزہ پھر کس چیز کے اندر؟ تو مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی اور آئے گا اور وہ یہ کہے گا کہ دیکھیے جو قرآن کریم کا معجزہ ہے یہ اس کی عادات کے اندر ہے، اس آئے کے نمبرز کو جمع کریں تو یہ حاصل ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں خود آپ سے عرض کروں گا، کسی کتاب کا اصل کمال اس کے حروف کے اعداد میں ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ یہ ایک سائڈ میں ایک کوالٹی ہو سکتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ایسی خصوصیات بہت زیادہ ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم خطاطی کی طرف جائیں، جنہوں نے قرآن کریم کو تحریر کیا ہاتھ سے، کیلیگرافی جو کرتے ہیں، تو وہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی بنانا چاہیں قرآن کریم میں اتنی عجیب فلیکسیبلٹی ہے، سب بن سکتا ہے۔ تو اس کے پتہ نہیں کتنے طریقے موجود ہیں۔ مثلا کسی نے قرآن کریم لکھا، اس نے کہا کہ میں ہر آیت کا پہلا لفظ الف والا لکھوں گا، یہ بھی ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ نہیں،
ایک صفحے پہ الف والے لکھوں گا، دوسری صفحے پہ یا والے لکھوں گا، وہ بھی ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ نہیں میں الف بے اس سے شروع کروں گا، چلو یہ بھی ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنی فلیکسیبلٹی ہے، لیکن کیا یہ قرآن کا معجزہ ہے؟ نہیں، فلیکسیبلٹی سمجھ میں آ رہی ہیں، ایکسٹرا آرڈنری ہے، اعداد اس کے ایکسٹرا آرڈنری ہیں، لوگوں کا حفظ کرنا اس کا ایکسٹرا آرڈنری ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو پوچھنا پڑے گا کتاب کا اصلی معجزہ ہوتا کیا ہے؟ ایلوکوینس کسی کتاب کا اصلی کانٹینٹ ہوتا ہے یا کسی اسپیچ کا اصلی کانٹینٹ ایلوکوینس ہوتا ہے، بلاغت ہوتی ہے؟ تو پھر تو آپ کے پاس ایسے ایسے ایلوکوینٹ گمراہ کرنے والے اسپیکر موجود ہیں، بڑے ایلوکوینٹ ہیں، وہ بہت بلیغ ہیں، لیکن انتہائی گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اصل معجزہ در حقیقت مفاہیم کے اندر ہے، قرآن کریم نے جو ہدایت دی اس کے اندر ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا پڑتا ہے وہ کون سی ہدایت ہے جو کہ معجزہ ہے، اور وہ معجزہ ہمیں کیوں معجزہ احساس نہیں ہو رہا؟ مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی قرآن کریم کے مفاہیم میں سے کچھ مفاہیم بتائیے جو معجزہ ہیں، تو مثال کے طور پہ کوئی مجھے بتائے گا کہ قرآن کریم نے فلاں پیشن گوئی کی ہے، اصلا اس کتاب ہدایت کا اصلی معجزہ پیشن گوئیاں ہیں؟ تو دیکھیے کتنی چیزیں ہیں کہ جو معجزہ نما لگ رہی ہیں لیکن یہ معجزہ نہیں ہو پائیں گی۔ تو فصاحت و بلاغت غیر معمولی ہے، کسی عرب کتاب کے اندر وہ فصاحت و بلاغت نہیں جو قرآن کریم کے اندر ہے، لیکن آپ کو اس سے کیا غرض ہو پائے گی جب آپ زبان ہی نہیں جانتے اس کی۔ اسی طریقے سے اس کے نمبرز کا ہونا، اس کے الفابیٹس کی فلیکسیبلٹیز کا ہونا، اسی طریقے سے لوگوں کا اتنی آسانی سے اتنے لوگوں کا حفظ کر لینا، اور یہ ساری باتیں بہت غیر معمولی ہیں، لیکن اصلی معجزہ اس کے مفاہیم کے اندر ہونا چاہیے جو کتاب کا اصلی کام ہے۔ اور خود کتاب دعوے دار بھی اسی بات کی ہے کہ کتاب ہدایت ہے۔ اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا اس کا اصلی معجزہ کہاں پر ہے، وہ مفاہیم کون سے ہیں؟ اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ کے جو تقریباً، اگر اس اصطلاح کو آپ مجھے معاف فرمائیے، ہم لوگ چونکہ پیدائشی مسلمان ہیں تو ہم پیدائشی مسلمانوں نے بہت ساری چیزوں کو پیدائش کے ساتھ ہی دیکھا ہے، ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہے۔ تو قرآن کریم کے معجزوں میں سے جو چند معجزے ہم تعبیر کر سکتے ہیں جن کا ہم سے تعلق بن رہا ہے براہ راست، وہ قرآن کریم کے مفاہیم میں جائے گا، اور مفاہیم کے اندر وہ مفاہیم جن کی طرف کل آپ کی خدمت میں مختصر سا اشارہ ہوا، وہ قرآن کریم کے معجزوں میں سے کہلائے گا۔ اب اس کو میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اشارتاً اور عرض کروں گا اور موضوع کی طرف جائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد۔ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اسلام نے کچھ مفاہیم ہمیں ایسے دیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبہ تک آیا سب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، حتیٰ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے وہ بھی اسلام ہے، مختلف درجات میں آیا ہے اسلام۔ جو کچھ دین کا کمال ہے مفاہیم کے اعتبار سے، جو اگر دین ہمیں نہ دیتا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس کو سمجھنے کا، وہ یہ کہ خود انسان ہے کیا، انسان کی حقیقت کیا ہے۔ جبکہ 1,24,000 انبیاء نے آ کر اتنی محنت کی، اتنی آسمانی کتابیں آئیں جنہوں نے اس مطلب کو بار بار بیان کیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، تب ہم اس جگہ پہنچے میں کہ لوگ اس حقیقت سے ہی لڑنے کو تیار ہیں، بلکہ لڑ رہے ہیں پریکٹیکلی۔ دو باتیں جو مفاہیم جو انسان کی زندگی میں بنیادی ترین اہمیت رکھتے ہیں، اور میں نے عرض کیا ہم پیدائشی مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر توجہ نہیں دے پا رہے، وہ یہ کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، کس چیز کو انسان کہیں گے ہم۔ البتہ اس میں اور بھی بہت ساری باریکیاں آپ مختلف کتابوں کے اندر دیکھ پائیں گے جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن فی الحال یہ تعلق ہے کہ ہم اپنی انسانیت کس چیز میں دیکھیں۔ اور ایک چیز ہوتی ہے زبان سے کہنا، اور دوسرا معاملہ ہوتا ہے وہ جو کچھ میں اور آپ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ہمارے وجود کی گہرائی میں یقین کے حد میں کتنا پہنچا ہے۔ ہم لوگ اپنی زبان سے بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے یقین کی، ایمان کی، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ چیزیں اس سے بہت مختلف ہوتی ہیں جو لوگ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم ہمیں فرماتا ہے کہ دیکھو انسان کی ایک خاص حقیقت ہے،
اس دنیا کی ایک خاص حقیقت ہے. وہ جو انسان کی حقیقت ہے اس کو خدا نے متعال بیان فرماتا ہے مختلف طریقوں سے. جن لوگوں نے قرآن کریم کا مطالعہ یقیناً کیا ہے، اور چونکہ موقع اتنی دفعہ قرآن کریم کے بارے میں عرض کیا آپ کی خدمت میں، تو ہم اپنی پریکٹس میں سے ایک پریکٹس اگر یہ نہیں رکھیں گے کہ ہماری زندگی میں ہر روز قرآن کا مطالعہ نہ ہو، تو عزیزان محترم جیسے ڈاکٹرز وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے زندگی کے اس حصے میں اگر یہ کام نہیں کیا تو تباہی آپ کے لیے، آپ غرق ہو گئے، برباد ہو گئے آپ، نعوذ باللہ تعالی. تو ہم گارنٹی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر قرآن کا مطالعہ نہیں ہے، ہم برباد ہو جائیں گے، اور ہو جائیں گے مستقبل کا صیغہ ہے، خدا نہ کرے ہو نہ چکے ہوں. قرآن کریم ضروری ہے ہماری زندگی کے اندر، اور قرآن کریم کا صرف قرأت ضروری نہیں ہے، قرآن کریم کا مطالعہ ضروری ہے. ہمیں اس میں سوچنا سمجھنا ضروری ہے. فلا يتدبرون القرآن، کبھی قرآن کریم فرماتا ہے آیات کے اوپر غور نہیں کرتے، تو میں کہہ سکتا ہوں سورج بھی اللہ کی نشانی ہے، پھول بھی اللہ کی نشانی ہے. آیات کے اوپر غور کرنا بہت عمومی ہے، لیکن قرآن کریم نے فرمایا قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اب اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے. پھر اگر وہ فرماتا ہے مثلا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیوں غور نہیں کرتے مثال کے طور پر اس جانور کے اوپر جس کو اونٹ کہتے ہیں کہ کیسے خلق ہوا ہے، یا آسمان اور زمین کے اوپر؟ تو چلیے یہ آیات کے اندر شامل ہے. آیات قرآن کی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں، زمین و آسمان کی نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں. آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانی. یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی تمہارے سامنے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے قرآن کی آیتوں کے مطلب ہو. زمین و آسمان کے اندر جو اللہ کی نشانی ہے اس کو بھی اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، اس کو بھی کہا جائے گا یتلو علیہم آیاتہ. لیکن کبھی قرآن کریم فرماتا ہے آیات پہ غور کیوں نہیں کرتے، لیکن اس آیت کریمہ میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں کیا؟ اب یہاں کوئی سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس. یہ آیت کریمہ ہم سے بہت واضح ہو کر ایک بات کہہ رہی ہے، یا تمہارے دلوں پہ تالے ہیں یا تالے نہیں ہیں. اگر تالے نہیں پڑے ہیں، اور دلوں پہ تالے پڑنے کا مطلب کیا ہوگا؟ ظاہر ایک سمبولک ایکسپریشن ہے، لاکس یہاں پہ کچھ اور نہیں ہے. جب ہم دروازے میں تالا لگا دیتے ہیں تو اس دروازے میں آنا اور جانا ممکن نہیں ہے. تالا لگنے کا مطلب یہ ہے. تو آپ نے اگر دروازہ کھولا ہوا ہے اور دروازے میں تالا لٹکا ہوا ہے تو یہ تالا لگا ہوا نہیں ہے، لٹکا ہوا ہے. یہ جب آپ کسی دروازے کو بند کر دیتے ہیں، اس طرح سے بند کریں، تالا لگا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب اس دروازے میں آنا جانا ممکن نہیں ہے. قرآن کریم فرما رہا ہے تمہارے پاس دو حالتیں ہیں، یا تو تمہارے قلوب کے اندر تالے لگے ہوئے ہیں، یا تمہارے دلوں کے اوپر تالے نہیں لگے ہوئے. اگر دلوں کے اوپر تالے نہیں لگے ہوئے تو صرف ایک ہی راستہ ہے، اس کا مطلب قرآن سے استفادہ ہو رہا ہے. دلوں پہ تالے نہیں لگے ہوئے، اس کی صرف ایک نشانی ہے، اس کا مطلب قرآن سے استفادہ ہو رہا ہے. اور اگر قرآن سے استفادہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر صرف ایک رزلٹ رہ گیا، اس کا مطلب ہے دلوں پہ تالے. اچھا، دلوں پہ تالے لگنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کا اللہ کے علوم سے، حقائق سے، ریالٹیز سے رابطہ ختم ہو گیا، یہ ڈسکنیکٹڈ ہے. وہاں سے کوئی چیز اس کے دل پہ نہیں اتر رہی، اس کے دل سے کوئی چیز اوپر نہیں جا رہی، یہ ڈسکنیکٹڈ ہے. یہ میٹیریل ورلڈ کا اسیر ہوا ہے، یہ مادی دنیا کا قیدی ہے، اس کا اوپر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے، اس کے دل پہ تالے لگے میں. تو عزیزان محترم، عاشق قرآن کی قربانی کی یاد میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، وہ جس نے شب عاشور قرآن سے عشق کا اظہار کیا ہے. تو میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا 10 دن محنت کریں، نماز ہماری اچھی ہو، تاکہ ہم جب عاشور کے دن انشاءاللہ پہنچیں امام کے حضور تو سرخرو پہنچیں کہ ہم نے نماز کو اہمیت دی، جس طرح سے آپ نے سید الشہداء شب عاشور اہمیت دی، اسی طریقے سے قرآن کریم ہے. چند دن ماہ محرم کی گزر چکے ہیں، عاشور تک چند دن باقی ہیں. کم سے کم یہ جو ایام باقی ہیں اس میں آپ اپنے لیے ایک عہد کر سکتے ہیں اپنے امام کے ساتھ
کہ مولا میں قرآن کریم کے ساتھ تمسک کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم سے رابطہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ کتنی آیات روزانہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین تقریباً تمام زبانوں کے اندر قابل مطالعہ تفسیر موجود ہے۔ اردو زبان میں تو کافی وسعت آ گئی الحمدللہ رب العالمین، اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں۔ کچھ نہیں کر سکتے، قرآن کریم کی ترجمے کے اوپر غور فرمائیے۔ تو اعزان محترم، اس موقع سے فائدہ اٹھائے بغیر مت گزریے گا۔ آیات کریمہ میں اگر والفجر ولیال عشر آیا ہے، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، تو مفسرین کہتے ہیں شاید یہ وہ 10 راتیں ہیں۔ تو کیا ان کی اہمیت ہمیں احساس نہیں ہو پائے گی جو امام حسین کے ماننے والے ہیں؟ کوئی اور سمجھے یا نہ سمجھے، ہم کیسے اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ان شبوں کو، ان ایام تو تمسک کرنا ہے، قرآن کریم سے تمسک فرمائیے، مطالعہ کرنا شروع کریں۔ آپ پہلے سے بھی کر رہے ہوں گے، لیکن اس 10 دن میں اہمیت دیجیے تاکہ انشاءاللہ سید الشہداء کے حضور سرخرو ہو کر پہنچیں انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد عجل فرج۔ یہ قرآن کریم کے معجزاتی مفاہیم میں سے تھا کہ اس نے انسان کی حقیقت کو بیان کیا، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ دنیا کی حقیقت کو بیان کیا، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم محشور ہو جاتے مادیات کے اندر اگر دین نہ بتاتا، اگر خدا ہمیں اطلاع نہ دیتا، اگر ہمیں اہل بیت نہ بتاتے کہ خدا سے گفتگو کرنے کا ادب کیا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ خدا سے گفتگو کیسے ہوتی ہے؟ کتنا احسان ہے مولا چوتھے امام کا کہ انہوں نے دعائیں دی ہمیں، جن میں ہمیں بتایا کہ بھئی تم کو خدا سے بات کرنی ہے، بات کیسے کرنی ہے۔ حتیٰ وہ دعائیں کہ جو بظاہر صحیفہ سے نہیں ہیں، جو دنیا بھر کے اندر آپ مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں، میرا خیال میں 80-90% وہی ہیں جو صحیفے سجادیہ کی ہیں، ان کے ہی الفاظ کی تبدیلیوں کے ساتھ دنیا بھر کے دعاؤں کے اندر ہیں، اور کچھ نہیں ہے پھر یہاں پہ۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کے ان دعاؤں کو آپ نکال لیجئے، کچھ نہیں ہے پھر لوگوں کے پاس۔ اب ہم لوگوں کی ایک مشکل ہے، ہم لوگ ان ذخیروں کے مالک ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ذخیروں میں ہے کیا۔ ہم ان ذخیروں کے مالک ہیں، ہم ان ذخیروں کے وارث ہیں جن کی قیمت بھی ہمیں نہیں معلوم۔ اب پوری دنیا میں اگر کوئی قوم طے کی جائے کہ یہ کون سی قوم ہے جو اہل بیت کے علوم کی وارث بنے گی، تو آپ بتائیے کون بنے گا؟ اصولاً تو ہمیں بننا چاہیے۔ سب سے زیادہ وہ قوم جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام لے رہی ہے، قرب کا اظہار کر رہی ہے، ان کے غم میں رو رہی ہے، وہ ہماری قوم ہے الحمدللہ رب العالمین، ہمیں فخر ہے اس کے اوپر۔ تو بھئی ان کے علوم کا وارث کون بنے گا؟ ہمیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے اس کام کو، اور یہ جو بہت اہم اور خدا متعال نے معجزہ نما ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے، بدقسمتی سے اس کو بھی ہم استعمال نہیں کر پا رہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے علم اور اپنی توانائی کے اندر، فکری اور ذہنی توانائی، معنوی توانائی کے اندر اضافہ کریں۔ تو یہ قرآن کریم کے معجزات میں سے ہے کہ اس نے انسان کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اس نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا، اس کے بعد ہمیں ایک چیلنج دیا اور وہ کہا کہ تم قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوگا جو اس میدان کے اندر کامیابی حاصل کرے گا۔ اور باقی سب چیزیں جو ہم نے اور آپ نے مقابلے کے لیے جگہیں انتخاب کی ہیں، ڈگریز، کیریئر، دولت، سٹیٹس، فیسلٹیز، لگژریز، خدا تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی چیز مقابلے کا میدان نہیں ہے۔ دو جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مقابلہ کرو، فاستبقوا الخیرات، نیکی میں مقابلہ کرو، سابقوا الی مغفرۃ، اللہ کی مغفرت کے لیے دوڑ لگاؤ۔ خدا مقابلہ کہیں اور کہہ رہا ہے، ہم مقابلہ کہیں اور کر رہے ہیں۔ ہم نے فیصلے کسی اور بنیاد کے اوپر کر ڈالے، جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا۔ اب اس کے اوپر توجہ دیتے ہوئے کہ مثال کے طور پر خدا تعالیٰ فرما رہا ہے تم اپنے آپ کو ڈیولپ کرو، تم اب بہتر سے بہتر انسان بنو، تم اس کے اندر کامیابی حاصل کرو۔ اب خدا تعالیٰ کا جو ہدایت دینے کا نظام ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے ہدایت دیتا ہے، کیونکہ خدا جس طرح اپنی ہر صفت میں کمال پر ہے، ہدایت دینے میں بھی کمال کے اوپر ہے، عجیب ہے اس کے اندر۔
تو مثال کے طور پر جس طرح خدا کا علم کمال کے اوپر ہے، خدا کی طاقت کمال کے اوپر ہے، خدا کی ہدایت دینے کی کوالٹی یہ بھی کمال کے اوپر ہے۔ یہ کمال پہ کیسے ہے؟ وہ گندم کا دانہ ظاہر میں پیٹ کے لیے خلق کرتا ہے، اصل میں دماغ کے لیے بناتا ہے۔ کہتا ہے اس سے بھی سیکھو۔ اچھا یہ جو گندم کا دانہ ہے یہ کس لیے بنا تھا؟ ظاہر تو یہ ہے کہ اس نے ان دانوں نے کچل کے آٹا بننا تھا جس کو ہم نے روٹی استعمال کرنا ہے، کیک بنانا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے گندم سے جو کچھ بھی کریں گے۔ بظاہر تو یہ ہے۔ پودے اور درخت کس لیے بنے تھے؟ اس لیے کہ شاید اس کے اندر سے پھل نکلیں گے، وہ پھل ہم کھائیں گے، یا ان پودوں کو جانور استعمال کریں گے، ان جانوروں کو ہم استعمال کریں گے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اس کے پیچھے تمہاری لیے نشانیاں بھی ہیں۔ کیوں؟ وہ ہادی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو بات ابھی تک سمجھ میں آتی ہے، خدا کی اصلی رزاقیت اور ربوبیت پیٹ بھرنا نہیں ہے۔ روح کو ترقی دینا خدا کی ربوبیت ہے۔ ہم خدا کی ربوبیت بھی پیٹ کے اندر تلاش کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم سے کوئی پوچھے خدا رب ہے تو ہم کہیں گے ہاں رب ہے۔ تو رب نے کیا کیا؟ رب ہمیں پال رہا ہے۔ اچھا جو خدا پال رہا ہے، خدا نے آیا جسموں کو پالنے کا اپنا کمال تک کہا تھا؟ یہ خدا جسموں کو پالنے کو کمال نہیں کہتا، وہ تو جانوروں کی بھی پل رہے ہیں۔ اربوں جانور ایسے ہیں جن کے جسم کو خدا نے متعال جانور ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اجسام بڑھ رہے ہیں، ان کی طاقتیں توانائیاں ہم سے زیادہ ہیں۔ خدا کی ربوبیت اس میں نہیں ہے، اصل ربوبیت اس میں نہیں۔ یہ بھی ایک مظہر ہے یقیناً، لیکن خدا کی اصلی ربوبیت کیا ہے؟ وہ یہ فرماتا ہے کہ تمہیں جب ہم نے خلق کیا تھا تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن ہم تمہیں کمال کا انسان بنا سکتے ہیں۔ یہ خدا کی ربوبیت ہے۔ اس میں ہمیں کہہ رہا ہے آؤ تم لوگ مقابلے پہ آؤ۔ اب مثال کے طور پر جب اس ربوبیت کو ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ بھئی اصلی کمال یہ ہے کہ تم ہماری ربوبیت سے فائدہ اٹھاؤ، ہم نے تمہارے علم کے یہاں پہ دریا کھول دیے ہیں، سمندر بہائے ہوئے ہیں، تم ان علم کے دریاؤں سے سمندروں سے فائدہ اٹھاؤ، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو۔ جب وہ یہ باتیں کرتا ہے تو ہمارے لیے مناظر رکھتا ہے۔ پھر مثلا کیسے میں کس منظر کو کہوں؟ اب دیکھیے پرسیپشن کا فرق کتنا عجیب ہو گیا کے لیے۔ ہم لوگ ایک ایسی عجیب دنیا میں کہ یہ پھنس گئے ہیں، یا ہم خود اپنے اوپر لاکس لگا رہے ہیں۔ شاید ہم ریالٹیز کو ایسے نہیں دیکھ رہے جس طرح سے ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ مثلا آپ پتھروں میں اہم پتھر کسے کہیں گے؟ جب ہم آپ سے کہیں مثلا میں اور آپ ایک دوسرے سے بات کریں بھائی منرلز، مائنز، پتھر، تو کس کو ہم پتھر کو اہم کہیں گے؟ تو ہمارے پاس آئے گا ڈائمنڈ۔ یہ بہت اہم ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا فنکشن اہم ہے۔ گولڈ بہت پریشیس ہے۔ گولڈ کا کیا فنکشن ہے؟ کیوں پریشیس ہے؟ اب پیرامیٹر جتنے بنے ہوئے ہیں وہ اس دنیا کے بنائے گئے۔ مشکل ہمارے ساتھ یہ ہو گئی ہے۔ مثلا خدا نے متعال فرماتا ہے تم کچھ پتھروں کو دیکھو، ان میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جن کے اندر سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ قرآن کریم میں مثال دی، کچھ پتھر ایسے ہیں ان پتھروں میں سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ کیا مطلب؟ شاید مطلب یہ ان پتھروں سے بھی تمہیں فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب ہو گیا۔ اچھا درختوں کو دیکھو، ان میں سے کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ فائدے ہیں تمہارے لیے، یہ بھی قرآن کریم نے ارشاد فرمایا۔ سمندروں کو دیکھو، اس میں فائدہ ہے، جانوروں کو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اچھا یہ سب خدا بتا کیا رہا ہے؟ کہہ رہے جب میں نے لکڑیاں ایسی بنائی ہیں جن میں کچھ میں فائدہ ہے کچھ میں نہیں، ظاہری طور پہ کچھ پتھر ایسے بنائے جن میں فائدہ ہے اور کچھ میں بظاہر نہیں ہے، کچھ جانور ایسے بنائے جن میں کچھ میں فائدہ ہے کچھ میں نہیں ہے۔ اب تم بتاؤ تم انسان کیسا بننا چاہتے ہو؟ کیسا انسان بننا چاہتے ہو؟ بھائی اگر تم پتھر ہی بننا چاہتے ہو نا تو وہ پتھر بنو جس میں پانی نکلتا ہو۔ درخت بننا چاہتے ہو نا، نعوذ باللہ تعالیٰ تمہاری عقل اتنی اوپر نہیں آ رہی، تم درختوں کی طرح بننا چاہتے ہو، تو درختوں میں بھی تو فائدے مند درخت ہیں۔ جانوروں کے اندر بھی کچھ جانور ہیں جن کے فائدے ہیں، تم کیسے انسان بننا چاہتے ہو؟ کنٹرول کر لیجیے۔ تو تم کیسے انسان بنو گے؟ تم مفید انسان بنو، ایسے انسان بنو جس کی ذات سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچ جائے، ورنہ کیا فائدہ ہوگا تمہاری زندگی کا؟ جانوروں کی زندگی سب گزار رہا ہے۔ تو اعزائے محترم ہمیں چیلنج یہاں پہ ملا ہے
کہ بھئی مفید انسان بنو. اب یہ جو مفید انسان ہے، میں نے بہت وقت لیا آپ کا اس ابتدائی گفتگو کے اندر ہی، کیسے انسان مفید بنے. اب دیکھیں مفید ہونے کے درجات طے کر لیتے ہیں، اور ہمیں حسینیت کے اوپر بات کرنی ہے انشاءاللہ. اس سے متصل کرنے کے لیے اب تھوڑا سا تیزی سے چلتے ہوئے، فائدہ کسے کہیں گے؟ بھئی ہمیں معلوم ہے کہ کچھ، مثال کے طور پر کوئی انسان بھوکا ہے، آپ اس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں اس کو ایک وقت کھانا کھلا دیتے ہیں. اچھا پوری دنیا کے اندر طے شدہ ہے کہ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو 5 سال کے منصوبے کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، یہ آج بھوکے ہیں، ان کو ابھی ان کی بھوک کا خاتمہ بہت ضروری ہے. یہ باتیں قبول ہیں، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر صرف ایک وقت کی بھوک کا ہی خاتمہ کرتے رہے ہم لوگ تو کبھی بھی بھوکے ختم نہیں ہوں گے، بھوکے بڑھتے چلے جائیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک بھوکے کی بھوک کا ایک وقت خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے، اس کو لمبے مدت کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن اصل مسئلہ اس وقت بھوک کا پورا ہونا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس بھوکے کو کسی اس قابل بنا دینا کہ اپنی بھوک کا خود ہی مقابلہ کر سکے، یہ بہت ضروری ہے. تو مثال کے طور پر میں اور آپ کہیں گے کہ بھئی ایک بھوکے کی بھوک کا مقابلہ کرنا کھانا دے کر، یہ تو بہت ٹیمپریری سولوشن ہے. ایک پرماننٹ سولوشن ہونا چاہیے. پرماننٹ سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ اس بھوکے کو اس قابل بنا دو کہ وہ اپنی بھوک کو خود ہی پورا کر سکے. صحیح ہے، یہ فائدے کی بات ہو گئی نا. اب اس میں ایک بھوکے کے ساتھ آپ نے کیا، ایک آدمی کو کھانا کھلایا، اس کی ایک ویلیو علیحدہ ہے. 1,00,000 لوگوں کو کھانا کھلایا، اس کی ویلیو علیحدہ ہے. ایک آدمی کو روزگار پہ لگایا تاکہ بھوکا نہ رہے، اس کی ویلیو علیحدہ ہے. 1,00,000 لوگوں کو روزگار پہ لگایا تاکہ ان کے اندر بھوک نہ رہے، اس کی ویلیو علیحدہ ہے. اب میں ایک اور بات پوچھوں گا، آپ نے وہ نظام توڑ دیا جو بھوکے بنا رہا تھا، اس کی کتنی ویلیو ہے؟ اسے کون کرے گا؟ بھوکے کا پیٹ بھرو ایکچولی چیلنج نہیں ہے، کیونکہ ظالم کہے گا بھرو، میں بھوکے بنائے جا رہا ہوں اور تم پیٹ بھرے جاؤ. آپ بھوکوں کو روزگار پہ لائیے، صرف ایک کام ہوگا، آپ نے بھوکوں کی جگہ تبدیل کر دی ہے. اس بھوکے کو روزگار پہ لگا دیا، اس کا مطلب ہے ایک اور روزگار ختم ہو گیا، اب وہ بھوکوں کی لائن میں آ گیا. کیوں؟ اس نظام میں اس سے زیادہ لوگوں کو حق نہیں مل رہا ہے. اگر سب کو حق مل رہا ہوتا تو یہ بھوکا ہے ہی کیوں؟ اب میں نے اس بھوکے کو تعلیم دی، اس بھوکے کے بچوں کو تعلیم دی. اس میں بھی 2 درجے ہیں. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، میں بھوکے کو کہتا ہوں تم بھوکے رہو، تمہارے بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں. اس میں صرف میں کیوس کریٹ کر رہا ہوتا ہوں. کیوں؟ ان بچوں کو اپنے باپ کی محبت سے بھی میں نے محروم کر دیا ہے. مجھے چاہیے تھا میں اس کو پاؤں پہ کھڑا کرتا، وہ خود اپنے بچوں کو پالتا، تاکہ فیملی کا بانڈ تو کم سے کم نہ ٹوٹے. ہمیں اس کمپلیکیشن پہ جانا پڑے گا. بس ایک دفعہ میں نے بھوکے کا پیٹ بھرا، ایک دفعہ بھوکے کو جاب پہ لگایا، ایک دفعہ بھوکے کے بچوں کو ایجوکیشن کے اندر لگایا. لیکن میں نے صرف ایک کام کیا ہے، میں نے بھوکوں کو ریپلیس کیا ہے. صرف یہ کام ہوا ہے. کیوں؟ سسٹم میں اگر ظلم نہ ہوتا تو یہ بھوکا تھا ہی کیوں؟ اب کچھ لوگوں کو آ کر یہ کہنا پڑے گا بھائی یہ سسٹم ظالمانہ ہے، اس سسٹم میں ظلم ہے، انجسٹس ہے، یہ بھوکے بنا رہا ہے. ہم یا بھوکے کا پیٹ بھرتے رہ جائیں گے یا بھوکوں کی جگہوں کو تبدیل کرتے چلے جائیں گے. بھوکے بننا ختم نہیں ہوگا. کب ختم ہوگا؟ جب یہ نظام ٹوٹے گا. ظلم کا نظام توڑنا پڑے گا. اچھا اب میں ایک اور بات کہوں گا، چلو میں ظلم کا نظام توڑنے کی طرف جاتا ہوں. کیسے توڑوں؟ میں جا کے ظلم کا نظام کیسے توڑ لوں اکیلے؟ اب میرے پاس صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے، نہیں میں نے اکیلے نے نہیں توڑنا ہے، ہم سب نے جو اس ظلم کے نظام میں پھنسے ہوئے ہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. اب مجھے بتائیے خدمت کون سی تھی؟ ایک بھوکے کا پیٹ بھرنا خدمت ہے؟ 1,00,000 بھوکوں کا پیٹ بھرنا خدمت ہے؟ 1,00,000 بھوکوں کو روزگار پہ لگانا یہ خدمت ہے؟ 1,00,000 بھوکوں کے بچوں کو تعلیم دینا یہ خدمت ہے یا نہیں؟ ان انسانوں کو ظلم کے خلاف آگہی اور شعور دینا یہ خدمت ہے. انسانوں کو ظلم کے خلاف آگہی اور شعور ملنا، کیا ان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ قطعاً قیمت ہے، سب کو کرنا پڑے گا. کیوں؟ 5 سال منصوبے کے اوپر کسی کو بھوکا تھوڑی چھوڑا جا سکتا.
جس کے بچے آج اسکول جانے کے قابل ہیں، اس کو میں یہ تھوڑی کہہ سکتا ہوں کہ 10 سال میں ظلم کا مقابلہ ختم کر دوں گا، جب وہ ختم ہو جائے گا تمہارے بچوں کو ہم اسکول بھیج دیں گے. اس کو تو ابھی اسکول بھیجنا پڑے گا نا. لیکن آپ کہیں ڈسٹریکٹ نہ ہو جائیں کہ آپ صرف بھوکوں کا پیٹ بھرتے رہیں، صرف بچوں کا ایجوکیشن دیتے رہیں، صرف لوگوں کو روزگار پہ لگاتے رہیں، جو کبھی مشکل کو حل نہیں کرے گا. کب مشکل حل ہوگی؟ جب لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ہمیں ظلم سے لڑنا ہے، ہمیں ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. اچھا یہ کب ہوگا؟ سادہ سی ایک بات ہے، اگر یہ ظلم کا نظام مجھے فائدہ دے رہا ہے تو میں تمام تر تقاریر کے بعد اس ظلم کے نظام سے لڑوں گا. جب تک مجھے فائدہ مل رہا ہے میں کیوں لڑوں گا؟ میرا فائدہ اس سے لگا ہوا ہے، میری روٹی روزگار اس سے لگا ہوا ہے، میں کیوں لڑوں گا اس سے؟ میں تو اس کو کہیں نہ کہیں پروٹیکٹ کروں گا. اب یا تو میرے اندر شعور اتنا زیادہ آ جائے کہ میں کہوں کہ بھائی ظلم کا نظام مجھے تو فائدہ دے رہا ہے لیکن اتنے ملین لوگوں کو ظلم کا شکار کیے ہوئے میں اپنی فائدے کی خاطر اتنے ملین لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لہذا مجھے اس سے لڑنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ اگر ظلم کے نظام سے مجھے فائدہ مل رہا ہے میرے لیے نقصان دہ ہے. مجھے عدل کے نظام سے فائدہ لینے تھے نہ کہ ظلم کے نظام سے. کیوں؟ کیونکہ جیت چار روٹیاں کھانا نہیں ہے، جیت 5 گھر بنانا نہیں ہے، جیت خدا نے کہیں اور لکھی تھی ہمارے لیے. اب اتنی فکری ڈیپتھ کس کے پاس ہے؟ میری تنخواہ اچھی ہے، میرا گھر اچھا ہے، میری گاڑی اچھی ہے، میرے بچے سکون سے، میرے بچے اچھی جگہ پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا نظام ہے، اس میں کیا خرابی؟ کتنوں کی قیمت پہ ہو رہا ہے یہ؟ میں کیوں پوچھوں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ وہ چیزیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ وہ چیزیں جو انسانوں کے ساتھ ہو رہی ہے. اور اگر ہم اتنے قابل ہوتے کہ ہم اس کو چیلنج کر رہے ہوتے تو ہم غیبت میں کیوں ہوتے؟ ظہور ہو چکا ہوتا. اگر ظلم کے نظاموں سے ہماری دلی وابستگیاں نہ ہوتی اور محبتیں نہیں ہوتی نا تو اب تک ظہور ہو چکا ہوتا. یہ جو ظلم کے نظاموں سے ہماری دلی محبتیں جوڑی ہوئی ہیں یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. اور کیوں ہم ان محبتوں کو علیحدہ نہیں کر پا رہے؟ اپنے جز وقتی فائدوں کی وجہ سے کہ بھئی کم سے کم میرا کام چل رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کام چلنا غلط ہے، یہ بھی کام نہیں چل رہا ہے، اس کی بھی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی. کاش ہمیں سمجھ میں آئے کہ ظلم کی ہمیشہ سخت قیمت ہمیں ادا کرنی ہوتی ہے چاہے فائدہ دے رہا ہو. اگر ظلم میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی نا تو خدا ظلم سے لڑنے کا حکم بھی نہیں دیتا. خدا کیا ہماری مصلحت نہیں دیکھتا؟ اگر خدا کہہ رہا ہے جھوٹ سے لڑو، اس کا مطلب ہے جھوٹ میں تمہارے لیے بھلائی نہیں ہے. تو میں کہوں خدا میں جھوٹ بولتا ہوں کروڑوں روپے ملتے ہیں مجھے، تو کیا کہے گا مجھے؟ تمہیں صرف جہالت کی وجہ سے یہ ملنا لگ رہا ہے، تمہیں نادانی کی وجہ سے ملنا لگ رہا ہے، ورنہ یہ ملنا نہیں ہے تمہارے لیے، یہ تمہیں دھوکا ہوا ہے. تو عزیزان محترم، حق اور حقیقت مطلب یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو خدا متعال نے ہم انسانیت کو، ہماری انسانیت کو ڈیفائن کیا ہے، ہماری ڈیسٹینی کو ڈیفائن کیا، ہماری ریالٹی کو ڈیفائن کیا ہے، اس میں ہے کیا؟ یہ جب تک ہماری لائف میں فیصلوں کی کور ریالٹی نہیں بنے گی، یہ اسٹینڈرڈ بنے جس کے اوپر ہم نے فیصلے کرنے ہوں، اس وقت تک ہم اس کے مزے کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ میڈیا، مختلف سینٹرز جو پاور کے ہیں وہ کس طریقے سے یا خود بے وقوف بنے ہوئے ہیں یا ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ تعالی. مثلا دیکھیں گے آپ ایک میڈیا ہے اور مثلا اس کے اندر کسی کے ساتھ کوئی غلط کام ہو گیا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا جائے گا، اس کو پورٹری کیا جائے گا کہ دیکھو بھئی اس کے ساتھ غلط ہوا ہے، یہ اس کا بہت ساتھ دینا چاہیے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں کی جائیں گی. اچھا جب انسان اس کو انالیسس کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا اصلی ذمہ دار یہی میڈیا ہے. اسی نے وہ آئیڈیالوجی پھیلائی ہے جس کے بعد یہ ہونا ہے. یہ جتنا باتیں ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر فرض کیجئے، میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں ان جرائم کی جس کے اوپر آج کی دنیا کہتی ہے ہمیں لڑنا ہے. ان جرائم کی نظریاتی بنیادیں کیا ہیں؟
بچوں کے سلسلے میں جو جرائم ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے جو جرائم ہمارے پاس موجود ہیں، پس ترین جرائم، ان جرائم کی فکری بنیادیں کیا ہیں؟ کس نے پھیلائی ہیں؟ انہی PDC نے پھیلائی ہیں۔ ایک طرف سے جرم کی فکری زمینیں کو پھیلا رہے ہیں جس میں وہ جرم ہونا ہے، اس کے بعد ایک بیچارے مظلوم کو پکڑ کے سمجھتے ہیں ہم نے کام کر دیا۔ بھائی تم اگر اتنے اچھے ہوتے تو تم نے پھیلایا کیوں تھا؟ یہ ڈرامہ کیا کیوں تھا؟ پھر یہ وہ غلطی ہے جس میں ہم بھی پھنس سکتے ہیں۔ اب ہمیں جو سید الشہداء کا کارنامہ نظر آتا ہے وہ یہ تھا کہ سید الشہداء نے صرف یہ نہیں کیا کہ وہ تشریف فرما ہوتے اور انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایک یزید آنے والا ہے اور اب سید الشہداء مثال کے طور پر چند لوگوں کا پیٹ بھرتے، چند لوگوں کا جو مظلوم ہو گئے تھے ان کا ساتھ دیتے، انہوں نے فرمایا ہی نہیں، یہاں پہ ایک نظام آنے والا ہے اور یہ نظام ایسا نظام ہے کہ اس کے بعد کسی کا بھی حق اپنی جگہ کے اوپر باقی نہیں رہے گا۔ وعلی الاسلام السلام، خدا کے دین کو خدا حافظ کہنا پڑ جائے گا اگر یہ نظام آ گیا۔ چونکہ ایسا ایک نظام آنے والا ہے جس کے اندر کسی کا حق باقی نہیں رہے گا، تو میں جو وارث انبیاء ہوں میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے کام کو انجام دوں۔ کیا کام انجام دیں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تھوڑا سا درود بھیجتے ہوئے آگے تشریف لے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب یہاں سید الشہداء کے کام کے سلسلے میں دو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تو اتنا بڑا موضوع ہے کہ ہم 10 دن بھی جب دے دیں گے تب بھی ہم اس کو قطعاً پورا نہیں کر پائیں گے، لیکن بہرحال ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ سمجھ میں آیا ہے، وہ یہ کہ سید الشہداء نے انتظار نہیں کیا کہ پہلے یزید آ جائے، ظلم کرنا شروع کر دے، دین اسلام خطرے میں پڑ جائے، اب سید الشہداء کہیں چلو اب میں مقابلہ شروع کرتا ہوں۔ نہیں، سید الشہداء نے فرمایا کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں کیا ہونے والا ہے، مجھے معلوم ہے کیا کرنے والا ہے، میں انتظار نہیں کروں گا کہ یہ یزید تمام جگہوں کے اوپر بیعت لے لے اس کے بعد پھر میں دیکھوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ نہیں، فرمایا میں انتظار نہیں کروں گا اس کا، میں ہرگز اس معاملے کے اوپر خاموشی اختیار نہیں کروں گا، یہاں تک کہ جب کسی نے کہا بھی کہ آپ کہیں اور تشریف فرما ہو جائیے، کہا میں کہیں پر بھی جاؤں گا یہ میرے پیچھے آئے گا۔ کیوں؟ ظاہر کہ امام خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تو امام نے جو ہمیں پیغام دیا وہ یہ کہ انتظار مت کرو کہ پہلے ظلم تمہاری جڑوں تک پہنچ جائے، تمہارے سروں تک پہنچ جائے، نہیں، اٹھ کے مقابلہ کرو۔ کیوں؟ جو قیمت تم اس وقت دو گے اس سے کہیں کم قیمت پہ اس وقت جیتو گے، کہیں کم قیمت پہ جیت جاؤ گے، لیکن اگر ابھی نہیں اٹھے پھر جو قیمت دینی پڑے گی اس سے بہت زیادہ ہوگی جو تم نے تصور کیے۔ اور یہ ایک عجیب معاملہ ہے عزیزان محترم، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سوچیں کہ ہم بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر تنقید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا نہ کرے۔ نہیں، ہمارا کام اصول کو بیان کرنا ہے۔ آپ اصول کے اندر رکھ کے دیکھیے، سید الشہداء کو لوگ اگر ساتھ دیتے کتنے لوگوں نے شہید ہونا تھا؟ بھئی ہمارے سامنے عبید اللہ ابن زیاد اور شامیوں کا جو سارا لشکر بن جاتا، فرض محال بھی لے لوں نا، 1,00,000 لوگ بن جاتے، کتنا بڑا لشکر ہوتا۔ سید الشہداء کا لشکر مشکل سے 200 افراد تھے ابتدا میں، مشکل سے 200۔ حر کا لشکر تھا 1000 کا۔ جب یہ لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے تو سید الشہداء کے لشکریوں نے سید الشہداء سے کہا کہ مولا یہ صرف 1000 ہیں، ان کو ہرانا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ 1:5 کی ریشو کے اوپر بات ہو رہی ہے، 1 اور 5 کی بات۔ اگر 200 بھی ہوں تو 200 بھی شاید نہیں تھے، اگر 1 کے اوپر 5 کی بھی گفتگو کریں تو سید الشہداء کا لشکر کہہ رہا ہے اس کو تو ہرانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو تو ہم ابھی اٹھا کے پھینک دیں گے، ہیں کون یہ لوگ؟ 1 کے اوپر 5۔ تو اگر سارا شامی لشکر آ جاتا، عبید اللہ ابن زیاد سارا لشکر لے کے آ جاتا نہیں معلوم کہیں کہیں سے، اور 1,00,000 کا لشکر بنا لیتا، تو سید الشہداء کا لشکر کتنا ہونا چاہیے تھا؟
20,000 20,000 کے لشکر میں معاملہ ختم ہو جانا تھا اگر 1:5 کا ریشو لے لوں. اچھا اگر یہاں 20,000 ہوتے، اس 20,000 میں سے کتنے لوگ شہید ہو جاتے اس 1,00,000 کے اوپر فتح حاصل کرنے کے لیے؟ تو مثال کے طور پر 2,000 شہید ہو جاتے. 10% نہیں، فرض کر لیتے ہیں 20% لوگ شہید ہو جاتے، 4,000 لوگ شہید ہو جاتے. 4,000 لوگ شہید ہوتے. حجاج بن یوسف نے کتنے مارے؟ 3,00,000 سے اوپر. اور سب سے بڑی بات، مارے یا نہیں مارے، روزہ نبی تو پامال نہ ہوتا، خانہ کعبہ میں تو آگ نہ لگتی، تقدسات پامال نہیں ہوتے. سب سے اہم یہ نہیں ہے کہ کتنی جانیں جاتی ہیں، یقین فرمائیے یہ اتنا اہم نہیں ہوتا. سب سے اہم یہ ہوتا کہ یہ جو مقدسات جن کے نتیجے میں کروڑوں کی جانیں بچنی تھیں یہ بچ جاتے. یہ بات خود ایک بہت مشکل مطلب ہمارے لیے سمجھنا ہے کہ کس طرح تقدسات کے ذریعے سے جانیں بچتی ہیں. اگر کعبہ رہے گا اور اس کا تقدس رہے گا تو کتنے لوگوں کی جان بچے گی یہ ہم لوگ سمجھ نہیں پائیں گے ابھی. تو مثال کے طور پر ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا 20,000 لوگ مرے ایک کعبہ کو بچانے کے لیے. نہیں، معاملہ ایک کعبہ نہیں ہے، اس کعبہ کے پیچھے کیا آئیڈیالوجی ہے. اس آئیڈیالوجی نے 20,000 لوگوں کو نہیں حق دینا ہے، اس آئیڈیالوجی 7 ارب انسانوں کو حق دینا ہے. 7 ارب انسانوں کا حق پامال ہوگا اگر یہ خانہ کعبہ نہیں بچے گا. قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے. تو ایسا نہ محترم، اب سید الشہداء نے دیکھا کہ بھئی ایک نظام میں ظلم نہیں آنے والا ہے، نظام ظلم، اور یہ جب نظام میں ظلم آئے گا تو معاملہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ کتنے لوگ پامال ہوں گے. ابھی اس کی ایک چھوٹی سی قیمت ہے، وہ قیمت دی جا سکتی ہے. وہ قیمت دے دی جائے ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا. یہ سید الشہداء کا پہلا کارنامہ. اور دوسرا جو بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر، بس پہلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ آپ انتظار نہیں کریں، بعد میں قیمت بہت زیادہ ہو جائے گی. اور نہ صرف قیمت جانوں میں زیادہ ہوگی بلکہ تقدسات میں ہوگی. اور میں تیسری بات جو سخت کہنے والا تھا میں دوبارہ میں اب ذہن میں آگے تو میں آپ کہوں گا، وہ یہ ہے کہ جس چیز کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹا جائے گا کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی، اسی سے ذلت آئے گی. یہ عجیب خدا کا قانون ہے. یہاں پر یہ دنیا کسی اور طرح سے بنی ہوئی ہے، ہم کسی اور طریقے سے اس سے ڈیل کر رہے ہیں. اگر میں نے اپنے اوپر رکھ کے مثال دیتا ہوں، شاید آسان ہے، وہ یہ کہ اگر میں نے اپنی کسی شہرت کو بچانے کے لیے اللہ کے دین پہ کمپرومائز کیا، نمبر 1 مجھے شہرت نہیں ملے گی. نمبر 2 اگر شہرت ملی یہ شہرت مجھے جہنم میں لے کے جائے گی. یہ شہرت مجھے دنیا اور آخرت کی ذلت نصیب کرے گی، نصیب کرے گی. وہ کیسے؟ اب دیکھیں میں امپلیمنٹ کروں گا. فرض کر لیجئے میں نے سوچا کہ بھئی میں دین خدا دیتا ہوں تو مجھے شہرت نہیں ملے گی اور مجھے شہرت چاہیے، تو میں نے نعوذ باللہ تعالیٰ اپنی شہرت کے لیے دین خدا دینا بند کر دیا. اب مجھے شہرت مل گئی. اب اس شہرت کے بعد 2 نتیجے ہوں گے. میں اس شہرت کے ساتھ جہنم میں جاؤں گا. ایک دوسری بات ہے، یہ جو میں شہرت مانگ رہا تھا یہ کس کے لیے مانگ رہا تھا؟ 2 باتیں ہو سکتی ہیں، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے. دونوں نے ذلیل ہونا ہے. میں نے بھی ذلیل ہونا ہے اور اس اولاد نے بھی ذلیل ہونا ہے نعوذ باللہ تعالی، جس کے مقابلے کے پر میں نے خدا کو رکھ لیا تھا. وہ بھی نہیں آئے گی. اب سب کچھ ہاتھ سے جائے گا. کیوں؟ ان سب کی خاطر خدا کا حکم پامال ہوا ہے. اچھا اب آئیے حسینیت کے معاملے میں. کیا سید الشہداء کے واقعے نے نہیں دکھایا نا؟ لوگوں نے جان بچانے کے لیے امام کو اکیلا چھوڑا تھا نا. ہمارے ساتھ بدبخت کہتا ہے میرے باغ ہیں، میرے گھر ہے، میری خاندان ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں نا. زیادہ سے زیادہ کہیں لوگوں نے کہا بھائی جنگ ہوگی تو مسجدیں جل جائیں گی اس لیے ہم نے امام کا ساتھ دے رہے. کھانے کا بچ گیا، مدینے کا روزہ بچا، عورتوں کی عزتیں بچی، کچھ بچا. تو جس کی خاطر تم نے امام کا ساتھ چھوڑا تھا ذرا بتانا اس میں سے کیا بچا ہے. یہ قانون ہے ہمیشہ کا خدا متعال کا. جب بھی دین خدا کو، خدا کے حکم کو کسی چیز کی خاطر پامال کیا جائے گا، مطمئن رہو کہ وہ تو گئی،
اس نے نہیں نصیب میں آنا ہے، اور اگر نصیب میں آئی تو ایسی بے عزتی اور ذلت کے ساتھ نصیب میں آئے گی کہ خود پناہ مانگیں گے کہ کیا مصیبت ہے جو ہمارے سر پر آ گئی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بعض اوقات اولاد اس لیے مصیبت بنی ہوئی ہے کیونکہ اس کی خاطر کچھ پامال ہوا ہے۔ مجھے اور آپ کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا کہ کہیں ہم اپنے کسی مصلحت کی خاطر دین و خدا پامال نہ کریں، وہ مصلحت ذلت میں تبدیل ہو جائے گی، وہ فائدہ ہمارا ذلت میں تبدیل ہو جائے گا اگر ہم نے اس کی خاطر دین و خدا کو پامال کیا ہے۔ یہ حسینیت ہمیں بتا رہی ہے، اور یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیا تاریخی شواہد سے نظر نہیں آ رہا؟ کیا اس میں کوئی مبالغہ آرائی کی آپ کے سامنے؟ آپ کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس زمانے کے حالات کو مطالعہ فرمائیے، عجیب بات دیکھیں گے آپ۔ یہ جو اہل مدینہ تھے یہ مقدس لوگ تھے، ظاہری طور پہ یہ مقدس لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم حسین کا ساتھ دیں گے بلوا ہوگا، معاشرے میں کیوس آئے گا۔ پھر کس کا سامنا کرنا پڑا؟ صرف 2 سال کے اندر اس لشکر یزید کا سامنا کرنا پڑا جس نے مدینہ کی کسی عورت کو نہیں چھوڑا، تباہی کر دی مدینے کے اندر۔ 3 دن تک اتنا قتل عام مچایا، اتنا قتل عام مچایا، اتنی غارت گری کی کہ روضہ نبی کے اندر گھوڑا ایک استبل بنا ہوا تھا، اتنا خون تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپیں خون کے اندر تھیں۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، سنی شیعہ کا معاملہ بھی نہیں ہے، یہ سب نے لکھا ہوا کہ ہاں ایسا ہی ہوا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ جس کا تم نے ساتھ دینا تھا تم نے ساتھ نہیں دیا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی وہ جو خدا نے ہمارے لیے طے کیا تھا وہ کیا تھا۔ اگر وہ ہم نے حاصل نہیں کیا ہے، کسی اور چیز کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، باخدا وہ نصیب نہیں ہوگی۔ نصیب ہوئی تو ذلت کے ساتھ ہوگی، سکون نہیں ہوگا ہمیں اور ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر۔ تو یہ وہ قوانین الہیہ ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل۔ اب سید الشہداء نے اپنے اس مقابلے کو جب شروع کیا، میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی ایک جملہ عرض کیا تھا اور اب اس کے اوپر مزید اصرار نہیں کروں گا، وہ یہ کہ یزید کے مقابلے میں کوئی نظریاتی ابہام نہیں تھا۔ مثلا کیا اس وقت اسلامی معاشرے کے اندر 2 اوپینینز تھیں کہ یزید اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے؟ نہیں، کنسنسس تھا کہ یزید برا آدمی ہے، اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے ہمارے لیے۔ اچھا کیا اس میں 2 اوپینین تھیں کہ یزید جیسے کو خلافت نہیں ملنی چاہیے؟ سب کی اوپینین متفق تھی کہ اس کو نہیں ملنی چاہیے، اس کا کوئی حق نہیں ہے خلافت کے اوپر، نہ اس کا نہ اس کے باپ کا حق، کہاں سے اس کو خلافت مل رہی ہے؟ معاشرے متحد تھے کم سے کم یزید کے معاملے میں کہ یہ آدمی صحیح آدمی نہیں ہے، اس کو خلافت نہیں ملنی چاہیے، اور اگر یہ زور اور جبر کے ذریعے سے خلافت کی بیعت کا مطالبہ کر بھی رہا ہے یہ کام غلط ہے۔ اس میں 2 اوپینین نہیں تھیں، لوگ متفق تھے، اس میں بات تک نظر آتا رہے، خط خطوط گئے، لوگ آئے گئے، حتیٰ جو لشکر یزید کے اندر کھڑے تھے وہ بھی متفق تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو ہمارے پاس سمبولک ایکسپریشنز موجود ہیں کہ حتیٰ امام سے لڑتے وقت رو رہے تھے بعض لوگ کہ ہم امام سے لڑ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ غلط کر رہے ہیں۔ خود مدینے کا گورنر اچھی طرح جانتا تھا کہ میں کس سے لڑ رہا ہوں، بلکہ خود موقع دے رہا تھا کسی طرح امام یہاں سے چلے جائیں تاکہ مجھے ان سے نہ لڑنا پڑے، اور عبید اللہ ابن زیاد کو بھی بتاتا کہ تمہیں نہ لڑنا پڑ جائے، اور یہ ساری باتیں سب جانتا تھا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے یہاں۔ تو کیا یزید سے لڑنے میں ابہام تھا؟ نہیں، ابہام کوئی نہیں تھا، یزید کے غلط ہونے میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ تو مشکل کیا تھی؟ مشکل نظریے میں ابہام نہیں تھا، اقدام مشکل تھا۔ یہ قدم اٹھائے گا کون؟ بس اگر ہم یہ سوچیں کانسیپچول مثال کے طور پر کوئی مسٹیک ہو گئی تھی، نہیں، کوئی کانسیپچول مسٹیک نہیں تھی، ایبسولوٹ کلیئرٹی تھی وہاں پر۔ حق اور باطل اسی کو کہتے ہیں، اسی لیے امام حسین ایک بھی عنصر باطل اپنے اندر نہیں رکھے ہوئے تھے، محض حق تھا ان کے پاس، اور ادھر حق کی کوئی علامت نہیں تھی، محض باطل تھا اس کے پاس، بس کوئی کانسیپچول مسٹیک نہیں تھی یہاں پہ، یا مثال کے طور پر کوئی کلیئرٹی میں پرابلم نہیں، کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی۔ پرابلم کہاں پہ تھی؟ اقدام۔ اچھا اقدام میں کیا پرابلم ہے؟ اقدام میں بہت سادہ سی بات ہے کہ بھئی جب آپ ظلم کے خلاف اٹھیں گے
اب میں اس بات کو یہاں پہ روکنے میں مجبور ہوں، کل انشاءاللہ اس کو فالو کروں گا. ایک اور پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور یہاں پہ اختتام پذیر کروں گا. جب آپ ظلم کے خلاف اٹھیں گے، دو راستے ہیں آپ کے پاس. تھوڑا سا حساس معاملہ ہے. جب آپ ظلم کے خلاف اٹھیں گے آپ کے پاس دو راستے ہیں. آپ سمبولک لڑائی لڑیں یا آپ پریکٹیکل مقابلے پہ آ جائیے. مثال کے طور پر معاملے کو آسان کرنے کے لیے نہیں معلوم وقت ہونے کے باوجود کم ہی احساس ہوتا رہتا ہے اور ایسی ایک جگہ پہ آ جاتا ہے آدمی کہ نہ چھوڑ سکتے ہیں تو ابھی جتنی محنت کی یہ بھی ضائع ہوتی ہے. پھر تو میں چند منٹس اور لیتا ہوں. سید الشہداء نے، آپ کو تصور کیجئے گا، قرآن کریم میں لکھا ہے قارون برا آدمی تھا. قارون برا آدمی تھا، فرعون برا تھا، نمرود برا تھا. اچھا سید الشہداء نے ان تینوں کے خلاف نعرے لگائے کیا؟ بھئی سید الشہداء کہتے قارون مردہ باد، فرعون مردہ باد، فلاں چیز زندہ باد، فلاں چیز مردہ باد. حضرت ابراہیم زندہ باد، نمرود مردہ باد، قارون مردہ باد، حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح. یہ سب سید الشہداء نے نعروں پہ اکتفا کیا؟ نہیں. اچھا سید الشہداء ایک اور کام کرتے، وہ کہتے جتنی بھی جاہلیت کی رسمیں لوگ تھے وہ سب مردہ باد، سب پہ لان، ابو سفیان پہ لان، اس پہ لان، اس پہ لان، وہ سب باتیں. سید الشہداء نے اس پہ اکتفا کی؟ نہیں. سید الشہداء نے کہا یہ تو سب غلط اور مردہ باد، لیکن یزید سے میرا اصلی مقابلہ شروع ہوا ہے. کیا مطلب اس کا؟ آپ مردوں پہ لان کر کے اپنی ذمہ داری انجام دے دیں گے کیا؟ وہ لان سمبولک ہے، وہ سمبولک لان ہے. ایک پریکٹیکل غلط آدمی کھڑا ہے، اس کو کیوں نہیں للکار رہے آپ؟ امام حسین نے تاریخ کے مردوں کو نہیں للکارا، ظالموں کو نہیں للکارا. وہ تو کہہ رہے تھے کہ غلط تھے. امام نے کہا بھی یہ جو آج کا قارون ہے اس کو کون للکارے گا؟ اس کو لڑو. بھئی اگر سید الشہداء مثال کے طور پر جاہلیت کے ان افراد کو جو جاہلیت کے رہنما تھے ان کو لان کرتے رہتے اور ان کے اوپر اپنی تمام تر طاقتوں کو لگا دیتے اور زندہ یزید کو نہ للکارتے تو کیا دین بچ جاتا؟ نہیں، دین نہیں بچنا تھا. تو مثلا میں کہہ رہا ہوں ان پرانوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے. قرآن کریم نے اسی لیے تو کہا ہے. قرآن کریم نے قارون کا تذکرہ کیا ہے، نمرود کا تذکرہ کیا، فرعون کا تذکرہ کیا. ان کو کہا یہ غلط لوگ تھے، خدا کا لعن ہو ان کے اوپر. بالکل صحیح لعن ہے. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اللہم لعن اللہم لعن اللہم لعن، بالکل صحیح کہتے ہیں. لیکن پھر ایک سوال باقی ہے، بھائی کوئی یزید آج کے دور کا بھی تو ہوگا، کوئی قارون آج کے دور کا بھی تو ہوگا. اب آپ خود بتائیں، امام حسین تاریخ کے قارون سے لڑے یا اپنے دور کے قارون سے لڑے؟ اپنے دور کے فرعون سے لڑے. پرانے فرعون کی بھی مذمت کی، عصر حاضر کے فرعون سے بھی لڑے. یہ وہ ڈسکنیکشن ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم لوگ نہیں معلوم کیوں اور نہیں معلوم کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، ہم تاریخ کے ظالموں کو للکارنا چاہ رہے ہیں. وہ نہیں واپس آئیں گے، اب وہ نام تبدیل کر کے واپس آئیں گے. اب کیا قارون نام کو ڈھونڈیں گے آج کے زمانے میں؟ کیا اب وہ قارون نہیں ڈھونڈے، قارونیت ڈھونڈنی ہے. فرعون نہیں ڈھونڈنا، فرعونیت ڈھونڈنی ہے. نہ یزید ڈھونڈنا ہے بلکہ آپ کو یزیدیت ڈھونڈنی ہے، جس طرح سید الشہداء نے کیا. سید الشہداء فرعونیت کو للکارا، وہ میدان میں آئے. اچھا اب ایک مسئلہ ہے، اگر آپ تاریخ کے فرعون کو بولتے رہیں تو وہ جہنم میں پڑا ہے، وہ کون سا واپس آئے گا؟ آپ عصر حاضر کے قارون کو للکاریں گے، وہ بدبخت کھڑا ہوا ہے سامنے، وہ نہیں چھوڑے گا. اور امام حسین نے کہا کہ بھئی تمہارا جہاد یہ تھوڑی ہے کہ تم پرانے جانے کے مردوں کو للکارتے رہو. اچھا چلو اگر یہ جہاد نہیں ہے تو یہ ہے ہی کیوں اصلا؟ یہ اس لیے تاکہ تمہاری شناخت ہو کہ یہ وہ کیریکٹرز ہیں جو ہر دور میں آتے رہتے ہیں. ان پہ لان اس لیے ضروری ہے. کوئی یہ کہ بھئی اس کا مطلب یہ کہ ان پہ لان ضروری نہیں ہے، نہیں لان ضروری ہے. کیوں لان ضروری ہے؟ تاکہ تم کیریکٹر کو آئیڈینٹیفائی تو کر سکو. کم از کم تمہارے سامنے ایک پریکٹیکل کیریکٹر رکھا ہوا ہے کہ جو مثال کے طور پر 1400 سال پہلے آیا، جس کو آئیڈینٹیفائی کرو اس کے اندر کیا کوالٹیز تھیں یا کیا برائیاں تھیں. ان برائیوں کو دیکھو آج جس کے اندر ہیں. اور میں ایک اور بات بھی کہوں گا، پہلے بعد میں دیکھنا، پہلے اپنے اندر دیکھو، میرے اندر نہ ہو. اگر ایک آدمی ظلم کرے اور ظلم کرنے کو اپنا حق سمجھے، یہ قارون ہے، یہ فرعون ہے.
ایک آدمی ظلم کرے اور ظلم کرنے کو اپنا حق سمجھے، یہ فرعون ہے، چاہے ایک گھر کے اوپر ظلم کرے، ایک گھر کا فرعون ہے۔ فرعون کیا کر رہا تھا؟ جعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم، سمجھتا تھا میں خدا ہوں، جو چاہوں گا کروں گا، اس کو پکڑا، اس کے اوپر ظلم کیا، اس کو اس سے لڑایا، کیوں؟ اپنی فرعونیت کے لیے۔ اچھا اگر میں ایک آرگنائزیشن کے اندر یہی کام کروں، میں ملک مصر کا فرعون نہیں ہوں، میں اس آرگنائزیشن کا فرعون ہوں۔ اگر میں کمیونٹی کے اندر یہی کام کروں، 4 بندوں کو لڑاؤں تاکہ میں اوپر رہوں، تو میں اس کمیونٹی کا فرعون ہوں۔ اچھا ہم لوگ پرانے فرعون سے لڑتے رہیں گے، کیوں؟ بہت سادہ سی بات ہے، نئے فرعون سے لڑوں گا مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ اب آئیڈیالوجی بیچ میں آئے گی، دوبارہ آئیڈیالوجی یہاں بیچ میں آئے گی۔ اب جبکہ امام حسین نے عصر حاضر کے یزید کو للکارا، اب گھر چھوڑنا پڑے گا، ہاں گھر چھوڑنا پڑے گا، آپ کو بیوی بچوں کو خطرے میں ڈالنا پڑے گا۔ گھر بھی چھوڑا، بیوی بچوں کو بھی خطرے میں ڈالا، میدان جنگ میں اترنا پڑے گا تو جسم پہ زخم بھی لگیں گے اور ممکن ہے جان بھی جائے گی، اور سید الشہداء کے معاملے میں پہلے دن سے پتا تھا کہ جائے گی۔ اچھا اب مجھے گھر چھوڑنا ہے، غربت اٹھانی ہے، محرومیت اٹھانی ہے، آل اولاد کو مشکل میں دیکھنا ہے، بدن پہ زخم لگنے ہیں، میری جان بھی جائے گی، کس آئیڈیالوجی کے تحت یہ کام ہوگا؟ اگر میری آئیڈیالوجی یہ ہے کہ دنیا کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں، تو میں پاگل ہوں کہ میں یہ کام کروں گا؟ میں کیوں کروں؟ اب یہاں مجھے ایک آئیڈیالوجی چاہیے، تمہارے لیے دنیا اہم ہے یا آخرت؟ بھئی اگر میں جنگ میں اتروں گا میرے جسم پہ 300 زخم لگیں گے، اپنے آپ سے پوچھو تمہارا بدن اہم ہے یا تمہاری روح؟ بھئی اگر میں یزید کو للکاروں گا تو مجھے گھر چھوڑنا پڑے گا، مشکل اٹھانی پڑے گی، مخالفتیں آئیں گی، لوگ گالیاں دیں گے، تو اپنے آپ سے ایک بات پوچھنا، عزت کسے کہتے ہیں؟ یہاں سید الشہداء کی آئیڈیالوجی سامنے آتی ہے۔ اب کل میں کوشش کروں گا اس کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کروں، عزت، کیونکہ پہلی چیز جو رکاوٹ بنتی ہے سارے معاملے کے اندر وہ عزت کا معاملہ ہے۔ جسم پہ چوٹ تو بعد میں لگے گی، لاشا تو بعد میں پامال ہوگا، پہلی چیز کیا آئے گی؟ مخالفتیں اٹھانی، تنہائیاں جھیلنی ہے، گھر بار کو چھوڑنا ہے، غربت کی زندگی اٹھانی ہے۔ تو اب میں پھنس گیا اس معاملے کے اندر، عزت کسے کہتے ہیں؟ اب سید الشہداء کی وکیبلری بالکل مختلف ہے، اور یہ خوبصورت ترین مقام ہے اس حسینیت کی انڈرسٹینڈنگ کا۔ میرے نزدیک خوبصورت ترین مقام اس وقت آتا ہے جب ہم سید الشہداء کی وکیبلری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کمال ہے یہاں پر، قرآن کا ثقل یہاں ثابت ہوتا ہے۔ اگر قرآن نہ بتاتا نا کہ روح ہے تو ہم بدن میں پھنس جاتے، اگر خدا نہ بتاتا کہ آخرت ہے تو ہم دنیا میں پھنس جاتے، اگر حسین نہ بتاتے کہ عزت کیا ہے تو ہم ذلتوں کے پجاری تھے، ذلتوں میں پھنس جاتے۔ سید الشہداء نے عزت بتائی، دیکھو عزت کیا ہے، کمال کا مفہوم ہے یہاں پہ، ثقل قرآن یہاں پہ ہے مفاہیم کے اندر، کہ سید الشہداء نے ہمیں عزت دی، اور ایسی عزت دی کہ معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا۔ اور انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اس کے اوپر آرائز پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ ظاہر ہے یہ جو کچھ ہوا یہ آسانی سے نہیں ہوا ہے، سختیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ خداوند متعال نے اپنے ثواب کو آسانیوں میں نہیں رکھا ہے۔ یہ جو کبھی مجھ سے کہیے کہ میں اچھی زندگی کی خاطر کہیں پہ کچھ کر رہا ہوں، میں سوچتا ہوں شاید یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں دوبارہ اپنی زندگی کو ایویلویٹ کرنا پڑے گا، اچھی زندگی ہے کیا، کسے کہتے ہیں اچھی زندگی؟ جو مدینے میں بڑے بڑے گھروں میں بیٹھے رہے، پرسکون ماحول کے اندر بیٹھے رہے، اور جو امام حسین کے ساتھ کربلا کے بن میں پیاسے رہے، اچھی زندگی کس کی تھی؟
کس نے اچھی زندگی لی؟ کس کا فیصلہ صحیح فیصلہ تھا؟ اور یہ اس سے ہم سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ کون سیکھے گا اس سے؟ سید الشہداء نے بصیرت دی لوگوں کو. وہ لوگ جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اچانک سب کچھ نظر آنے لگا، نہ سمجھ میں آنے لگا نظر آنے لگا. صاحب بصیرت ہو گئے سب لوگ. شروع میں قربانیاں دی، پھر سید الشہداء نے ایسی بصیرت دی اب انہیں کوئی چیز ہلا ہی نہیں سکتی تھی. لا یخافون لومۃ لائم لا تحرکہ العواصف. وہ مومن بن گئے کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواصف. سید الشہداء نے بصیرت دی. عاشور کی رات سے پہلے شاید کوئی گھبرایا، عاشور کے دن کوئی نہیں گھبرایا. سب کو شب عاشور بصیرت مل گئی. جتنی بھی سختی تھی اس کلائمیکس سے پہلے تھی جو چراغ بجھانے کا کلائمیکس تھا. بس اس کے بعد سختی نہیں تھی. ہم دیکھنے والوں کے لیے سختی تھی، ان کے لیے نہیں تھی. وہ لوگ پرسکون تھے. جتنا بھی گھبراہٹ تھی، جتنا بھی غم تھا، پریشانی تھی، اضطراب تھا، وہ سید الشہداء کی اس کشف سے پہلے تھا. بظاہر جو لگتا ہے کوئی سنا ہے شب روز عاشور کوئی گھبرا رہا تھا؟ ہر آدمی مطمئن تھا. کیسا اطمینان؟ ایسا اطمینان کہ لڑ رہے تھے کہ کون پہلے مرے. ایسا اطمینان. موت کے لیے مسابقہ کر رہے تھے. اتنے تیزی سے موت کے لیے بڑھ رہے تھے کہ ان کے رہنما کو کہنا پڑا بھائی موت کے لیے تھوڑا تو رکو، اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تھوڑا رکو تو صحیح. موت کے لیے رکو. یہ موت کے عاشق کیوں ہو گئے؟ اتنی بصیرتیں مل گئی ان کو. اور الحمدللہ رب العالمین اس میں کوئی فرق نہیں تھا کہ وہ آیا سید الشہداء کے ساتھ کب سے تھے یا 2 دن سے ساتھ تھے. اس میں بھی کوئی فرق نہیں تھا. اگر کسی نے اس امتحان آزمائش کو گزار لیا اور سید الشہداء کی بصیرت شامل حال ہو گئی ہو گیا، پھر وہ اپنی نصرت میں کمال میں پہنچ گیا. تو مثال کے طور پر کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا حور تو 24 گھنٹے بھی امام کے ساتھ نہیں رہے. 24 گھنٹے بھی نہیں رہے. ایک لہجے میں یہاں آئے صاحب بصیرت ہو گئے. ایک لہجے میں یہاں پر آئے صاحب بصیرت. یہ کمال ہے امامت کا. خاک کو ہاتھ لگا دے تو جوہر بنا دیتا ہے. ایسا جوہر بنایا سب تڑپ رہے ہیں کاش ہم ہو ہوتے. اور کمال دیکھنا ہے سید الشہداء کی اطاعت اور محبت کا. تو میں عزیزان محترم صرف آپ کی خدمت میں چند جملے مسائل کے ہوں، بہت تاخیر ہو گئی. پھر آپ جا کے دیکھیے کہ بھائی کیسے کیسے کمال دیا ہے سید الشہداء نے. اچھی زندگی کسے کہتے ہیں؟ اچھی زندگی کیا ہے؟ ایک موقع آ رہا ہے جب تمام اصحاب جمع ہو رہے ہیں، سب کچھ باری باتیں ہو رہی ہیں، کون پہلے جائے گا کون بعد میں جائے گا. ایک بندہ خدا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا تو اس معاملے میں کوئی حساب ہے ہی نہیں. میرا تو کوئی حساب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں افام ہوں، نہ میں خاندان کا ہوں نہ میرا کوئی حسب نسب ہے. میرا تو شمار ہی نہیں ہے یہاں پر. لیکن ایک آرزو لیے ہوئے ہے کہ کاش میں ان کا جیسا ہو جاؤں. آرزو تو ہے. ہاں ٹھیک ہے میں ہوں ایسا کہ میں سیاہ فام ہوں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میرا خون بھی شاید کچھ اور ہوگا، لیکن میرے اندر ایک آرزو ہے کہ کاش میں بھی امام کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. غلاموں کے اندر بھی تو آرزو ہوتی ہے نا. جب جون کے مسائل پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کاش ہم جون کے جیسے کوئی رنگ پکڑ لیتے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کا رنگ ہے یہ، اللہ کا رنگ ہے. تو جب تمام مجاہدین ایک ایک کر کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور گفتگو ہو رہی کون پہلے جائے گا کون بعد میں جائے گا، یہ غلام کچھ نہیں کہہ پا رہا، کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا. ایک موقع پہ سید الشہداء نے سب کو جمع کیا. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اگر کسی کا کوئی غلام ہے اور میدان جنگ سے جا رہا ہے تو دشمن اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، کیونکہ وہ معذور تھا، وہ تو غلام تھا.
تو سید الشہداء نے سارے غلاموں کو جمع کیا، کہا کہ دیکھو بھائی اب معاملہ جو ہے وہ جان پر ہے، اور ہم غلاموں کو سختیوں کے وقت کے لیے نہیں رکھا کرتے، جب تک آسانی کا وقت ہوتا ہے ہم غلاموں کو رکھتے ہیں، جب سختی کا وقت آتا ہے تو ہم غلاموں کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا بڑا ہی عجیب کمانڈر ہے، اپنی فوجوں کو رات سے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ، بہت عجیب کمانڈر ہے یہ۔ لوگ غلاموں کو رکھتے ہیں سختی کے وقت کے لیے، اور آقا فرما رہے ہیں کہ تم لوگ سختی کے وقت آئیے چلے جاؤ۔ جب اتنا عجیب ہے سید الشہداء کی کرامت کا معاملہ، کل عزت اور کرامت پہ بات ہوگی، کہ جب مکہ میں نکلنے لگے ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پتہ چلا کہ بھئی کوفہ کے حالات مختلف ہو گئے ہیں، کوفہ کے حالات مختلف ہو گئے، اب شاید کوفہ نہیں جانا ہوگا بلکہ کہیں اور جانا ہوگا، سارے غلاموں کو جمع کیا، حتیٰ جو جانور سامان اٹھانے کے لیے کرائے پہ لیے تھے ان کو بھی جمع کیا، کہا دیکھو بھئی ہمارا راستہ بدل رہا ہے، تم لوگوں نے بدلنا ہے تو چلے جاؤ۔ یہ امام اتنا بھی احسان نہیں لیتا ہے، تو اگر میں امام کے پاس گھر کے لیے آیا ہوں نا، یہ گھر دے دے گا اور پھر کچھ اور نہیں ملے گا، اس کا خیال رکھیے گا، خون دینے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ جون نے اس کو پہچان لیا تھا، یہ معرفت تھی۔ جون کھڑے ہوئے اور کہا مولا کیا ممکن ہے کہ میں نہ جاؤں؟ آپ نے تو کہا ہے کہ غلام چلے جائیں، حکم تو نہیں ہے نا، ہم رک سکتے ہیں کیا؟ امام نے فرمایا کہ نہیں، ہم غلاموں کو چاہتے ہیں کہ وہ سختی میں چلے جایا کریں۔ اب دیکھیے کتنا عجیب ہے، حر کو ایک بات پتا ہے، اگر میں امام سے کہوں گا نا میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے لڑنا چاہتا ہوں، امام نہیں مانیں گے۔ حر بہت نبض شناس ہیں امامت کے، پہچانتے ہیں مزاج کو۔ تو حر نے یہ نہیں کہا مولا میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، آپ کیوں مجھے بھیج رہے، ایک اور بات کہی، کہا مولا آپ نہیں چاہتے میں سیاہ فام بھی کوئی نورانیت پالوں؟ آپ چاہتے ہوں گے۔ کہا مولا میں نے ہمیشہ آپ کی دسترخوان پہ نمک کھایا تھا، ہمیشہ یہ سوچتا تھا کبھی مجھے موقع ملا نا میں اپنے امام کا ساتھ دوں گا۔ کہنے کہ جب آپ مدینے سے نکل رہے تھے نا، میں اس وقت سے منصوبہ بنا رہا تھا کہ میں اپنے امام کا ساتھ دوں گا۔ بات مولا اور آقا سے نکل گئی تھی، بات امامت کے اوپر آئی، کہا میں اپنے امام کا ساتھ دوں گا۔ فرمایا تم ہمارا کیوں ساتھ دینا چاہتے ہو؟ اب پھر جون کو پتا ہے مجھے جنت نہیں مانگنی ہے۔ فوراً جون نے کہا مولا میں چاہتا ہوں میں سیاہ فام ہوں، میرا وجود نورانی ہو جائے۔ عزیزوں بہت عجیب تعبیرات ہیں یہ، انہوں نے نہیں کہا میرا جسم سفید ہو جائے، انہوں نے کہا مجھے نورانیت چاہیے، میرے مولا نورانیت چاہیے، مجھے خوشبو چاہیے اپنے وجود کے اندر۔ سید الشہداء نے اجازت دی، جون لڑنے کے لیے گئے۔ ایسے بس دو روایت، دو منظر آپ کی خدمت میں۔ جون لڑنے کے لیے گئے، کیسے لڑے، کس طریقے سے لڑے، ذرا اتاری یا نہیں اتاری، کیا ریجز میں پڑھا، وہ سب عملے علیحدہ۔ بس ایک موقع آیا جب جون زمین کے اوپر گرے، جیسے ہی جون زمین کے اوپر گرے، مجھے نہیں معلوم انہوں نے کہا ہوگا میرے مولا میری مدد کو آئیں، کہ نہیں کہا ہوگا شاید۔ عاشق امام حسین جب زمین کے اوپر گرے، دوسرے اصحاب جانے لگے کہ ہم جون کا لاشا لے کر آتے ہیں۔ سید الشہداء نے کہا تم سب لوگ رک جاؤ، میں جون کا لاشا خود لے کر آؤں گا۔ جون نے میری نہیں جان دی ہے، میں جون کا لاشا خود لے کر آؤں گا۔ ایسے ہمارے پاس روایت موجود ہے، سید الشہداء جون کی طرف بڑھے، جب جون کے پاس پہنچے ہیں تو شاید جسم میں کچھ رمق باقی تھی، ابھی جان نہیں گئی تھی۔ سید الشہداء جون کے کنارے بیٹھ گئے، جون کا سر مٹی سے اٹھا کر اپنے سانوں کے اوپر رکھا۔ اتنی محبت اور نوازش کم شہیدوں کے ساتھ ہوئی ہے، اتنی محبت کم شہیدوں کے ساتھ کی ہے۔ سر کو اٹھا کر اپنے سانوں کے اوپر رکھا ہے، اپنے ہاتھ سے جون کا چہرہ صاف کیا۔ اللہ اکبر، یہ امامت اور انسان کامل کا ہاتھ ہے، اگر کہیں کسی کے چہرے کو صاف کر رہے نا، اب یہاں کوئی غبار باقی نہیں رہے گا، اس کی نورانیت عجیب و غریب ہو جائے گی۔ بس جب اتنا کیا، اس کے بعد دونوں کا ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا خدایا جون نے ہماری خاطر قربانی دی، تو اس کے وجود کو نورانی کر دے، تو اس کے جسم میں خوشبو ڈال دے۔ روایت موجود کہ مثلا جون نے دیکھا کہ میں کہاں میرے مولا کا سانو،
واہ واہ واہ، یہ اچھی زندگی نہیں ہوئی، یہ اچھی زندگی ہے ظالم محترم، اچھی زندگی اس کو کہتے ہیں۔ کہا میرا سر کہا میرے مولا کا سر کہا، مسکرانے لگے، مسکراتے مسکراتے جان دی۔ ایسے روایت موجود کہتے ہیں جب مولا چوتھے امام اپنے معجزے سے آئے تمام اجساد کو دفنانے کے لیے تو بلی اسد نے امام سے پوچھا مولا سارے جنازوں میں سے خوشبو ہے، اس جنازے میں سے کیوں اتنی خوشبو آ رہی ہے؟ اس جنازے میں سے کیوں اتنی خوشبو ہے؟ فرمایا یہ ہمارے جون کا لاشا ہے، میرے بابا نے اس کی خوشبو کے لیے دعا کی ہوئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ايام منقلب ينقلب۔ ماتم حسین۔